عارف نقوی جو ہیں عمران خان کے بہت دوست ہیں، پارٹی کے بڑے سپورٹر رہے ہیں، بین الاقوامی طور پر فائنینشیل فراڈ کے اندر مطلوب ہیں بہت سارے ممالک میں، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن ان کے بڑے قریبی ہیں، تو ان کے خلاف جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں وہ کرنے پر تو پرائم منسٹر بشیر میمن کے بیان کے مطابق ان سے نالاں نظر آئے، لیکن جہاں پر وہ آرڈر جاری کرتے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے میرے مخالفین کے خلاف، جب اس کو قانونی، آئینی اور انتظامی اصولوں کی بنیاد کے اوپر مزاحمت کا سامنا ہوتا تھا تو اس کے اوپر نالاں ہو جاتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا بام شیل ہے. پاکستان میں ججز کے خلاف کیمپینز کیسی چلائی جا سکتی ہیں؟ اگر ایک جج کے خلاف ہو سکتا ہے تو دوسرے جج کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، تو تیسرے جج کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک سیاسی جماعت یا دو سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو سکتا ہے تو سب سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو سکتا ہے. اگر ایک صحافی کے خلاف ہو سکتا ہے تو سب صحافیوں کے خلاف ہو سکتا ہے. اور ہوتا کہاں پر ہے اور کون لوگ کرتے ہیں؟ 5-6 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے فلاں بندے کو، فلاں جج کو، فلاں جرنلسٹ کو، فلاں بزنس مین کو نہیں چھوڑنا. اگر کوئی اللہ کا بندہ مزاحمت کرے تو اس کو نکال باہر کرتے ہیں، باقی نظام کو ویسے ہی چلاتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں چل رہا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہوگا بشیر میمن کے انٹرویو کے بعد کہ پاکستان کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے احتساب کا ایشو اٹھایا جاتا ہے، صحافیوں کے اوپر جو گند اور کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ تمام جو پاکستان کے اندر اس وقت گڑبڑ پھیلی ہوئی ہے نظام کے اندر، جو لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، جو ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، جو مقدمات بنائے جاتے ہیں. بشیر میمن کے انٹرویو کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کم از کم قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں اور سیاستدانوں کے خلاف بنائے گئے کیسز کے اندر کہ اس کا جو آغاز ہے وہ ہوتا کہاں سے ہے. اس انٹرویو کے مطابق، ان کے بیان کے مطابق، اس کا آغاز وزیر اعظم ہاؤس سے. عارف نقوی جو ہیں عمران خان کے بہت دوست ہیں، پارٹی کے بڑے سپورٹر رہے ہیں، بین الاقوامی طور پر فائنینشیل فراڈ کے اندر مطلوب ہیں بہت سارے ممالک میں، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن ان کے بڑے قریبی ہیں. تو ان کے خلاف جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں وہ کرنے پر تو پرائم منسٹر بشیر میمن کے بیان کے مطابق ان سے نالاں نظر آئے، لیکن جہاں پر وہ آرڈر جاری کرتے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے میرے مخالفین کے خلاف، جب اس کو قانونی، آئینی اور انتظامی اصولوں کی بنیاد کے اوپر مزاحمت کا سامنا ہوتا تھا تو اس کے اوپر نالاں ہو جاتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا بام شیل ہے. پاکستان میں ججز کے خلاف کیمپینز کیسی چلائی جا سکتی ہیں؟ اگر ایک جج کے خلاف ہو سکتا ہے تو دوسرے جج کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، تو تیسرے جج کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک سیاسی جماعت یا دو سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو سکتا ہے تو سب سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو سکتا ہے. اگر ایک صحافی کے خلاف ہو سکتا ہے تو سب صحافیوں کے خلاف ہو سکتا ہے. اور ہوتا کہاں پر ہے اور کون لوگ کرتے ہیں؟ 5-6 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے فلاں بندے کو، فلاں جج کو، فلاں جرنلسٹ کو، فلاں بزنس مین کو نہیں چھوڑنا. اگر کوئی اللہ کا بندہ مزاحمت کرے تو اس کو نکال باہر کرتے ہیں، باقی نظام کو ویسے ہی چلاتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں چل رہا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہوگا بشیر میمن کے انٹرویو کے بعد کہ پاکستان کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے احتساب کا ایشو اٹھایا جاتا ہے، صحافیوں کے اوپر جو گند اور کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ تمام جو پاکستان کے اندر اس وقت گڑبڑ پھیلی ہوئی ہے نظام کے اندر، جو لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، جو ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، جو مقدمات بنائے جاتے ہیں. بشیر میمن کے انٹرویو کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کم از کم قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں اور سیاستدانوں کے خلاف بنائے گئے کیسز کے اندر کہ اس کا جو آغاز ہے وہ ہوتا کہاں سے ہے. اس انٹرویو کے مطابق، ان کے بیان کے مطابق، اس کا آغاز وزیر اعظم ہاؤس سے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.